میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پیارے نبی نے حضرت ابو ذر غفاری سے کہا تھا اتق اللہ حیث ما کنتا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ رات کا اندھیرا ہے، کمرہ بند ہے، تم اپنے بیڈ روم میں اکیلے ہو، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ابا بھی نہیں دیکھ رہے، اماں بھی نہیں دیکھ رہے، کوئی کیمرہ بھی نہیں ہے، مگر اللہ کا کیمرہ 24 آور آن ہے، اللہ کا کیمرہ چالو ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کو کیا جواب دو گے؟ آج گندگی کا وہ سارا سامان ایک موبائل کی شکل میں، انٹرنیٹ کی شکل میں آپ کے ہاتھوں میں ہے، اور انگلی کا ذرا سا ٹچ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس گندگی میں جانے سے نہیں روک سکتی ہے۔ صرف ایک چیز ہے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کر لو، اللہ کا تقوی اپنے دل میں پیدا کر لو، نماز کی پابندی کرنا شروع کر دو، نمازی بن جاؤ، انشاءاللہ یہ گندی عادتیں دھیرے دھیرے چھوٹ جائیں گی۔ اور قیامت کے دن اللہ اندھا بنا کر کے اٹھائے گا۔ قال رب لما حشرتنی اعما، بندہ کہے گا اے میرے پروردگار تو مجھے اندھا بنا کر کے کیوں اٹھا رہا ہے؟ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، اللہ فرمائے گا میری توحید کی کھلی ہوئی نشانیاں تیرے سامنے تھی، میرے دین کی نشانیاں تیرے سامنے تھی، تو ان کو دیکھ کر کے اندھا بن گیا تھا، ہم آج تجھے اندھا بنا دیں گے۔ فنسیتها، ہمارے دین کو تو نے بھلا دیا تھا، وکذالک اليوم تنسى، ہم تجھ کو بھلا دیں گے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، وہ کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے۔ اموات غیر احیاء، وہ تو مردہ ہیں، وہ زندہ نہیں ہیں۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ وہ قیامت کے دن کب اٹھائے جائیں گے، ان کا حساب و کتاب کب ہوگا، ان کا حشر و نشر کب ہوگا، وہ تو اپنے انجام سے بے خبر ہیں، اور تم ان کو مشکل کشا بنائے بیٹھے ہو، ان کی قبروں پر جا کر کے تم ان سے مانگ رہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کے اندر کچھ ایسی عورتیں بھی ہوں گی جو جہنم میں جائیں گی، فرمایا وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مَائِلَاتٌ مُمِيلَاتٌ، وہ کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی۔ آج بالی ووڈ کی فلموں کے ذریعے، ٹی وی سیریل کے ذریعے، ویب سیریز کے ذریعے آج ہماری عورتوں کے دماغ میں بھرا جا رہا ہے کہ تم آزاد ہو جاؤ۔ کس چیز سے؟ پردے سے، شرم سے، حیا سے۔ اللہ کی قسم یہ آزادی نہیں ہے، یہ قید ہے، یہ مرد کی شہوت کی غلامی ہے۔ آج آپ ہوائی جہاز پہ سفر کیجئے، فلائٹ پہ سفر کیجئے، ایک عورت ہوتی ہے جس کو ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، ایئر ہوسٹس کہا جاتا ہے، وہ نومبر اور دسمبر کی سردی کے موسم میں بھی منی اسکرٹ پہنتی ہے، وہ ہوائی جہاز میں اپنی پوری ٹانگ کو ننگی رکھتی ہے کیونکہ اس کی کمپنی کا آرڈر ہے۔ وہ ٹھٹھرتے ہوئے اور کپ کپاتے ہوئے سردی کے موسم میں پورا کپڑا نہیں پہن سکتی، کیوں؟ کیونکہ اس کی کمپنی کا رول ہے۔ دنیا کہتی ہے یہ آزادی ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ آزادی نہیں، یہ غلامی ہے، یہ عورت کے ساتھ عیاشی ہے، یہ عورت کو اپنی ہوس کا شکار بنانے کی ایک سازش ہے۔ ڈاکٹر مر گیا، ڈاکٹری ختم ہو گئی، انجینئر مر گیا، انجینئرنگ ختم ہو گئی، وزیر مر گیا، وزارت ختم ہو گئی، وکیل مر گیا، وکالت ختم ہو گئی، بادشاہ مر گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، سلطان مر گیا، سلطنت ختم ہو گئی، حافظ قرآن مرے گا، کل قبر سے اس کو اٹھایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کے سروں پہ نورانی تاج سجایا جائے گا، جس کی روشنی چاند سورج سے بھی زیادہ۔ لوگ پوچھیں گے الہ العالمین یہ انبیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا یہ اولیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا۔ لوگ پوچھیں گے الہ العالمین پھر یہ کون خوش نصیب لوگ ہیں جن کے سروں پہ نورانی تاج سجایا ہوا ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہیں جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اللہ غنی آواز آئی او میرے محبوب جلدی نہ کر، یہ ابو بکر صدیق ہو یا اس کی بیٹی صدیقہ ہو، ان کو جب گواہوں کی ضرورت پڑے گی تو مدینے کے گواہ کی ضرورت نہیں، مکے کے گواہ کی حاجت نہیں، انصار مہاجرین کے گواہ کی ضرورت نہیں۔ او کالی کملی والے، ان کو جب بھی گواہ کی ضرورت پڑے میں خدا گواہ بن کر خدا ہوں گا۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں ٹک ٹاک پر ویڈیو بناتی ہیں اور دنیا ان کے حسن کا منظر دیکھتی ہے۔ آج مسلمان گھر کی لڑکیاں اسکولوں اور کالجوں کے فنکشن میں ڈانس کرتی ہے اور ماں باپ جھوم کر اپنی بچیوں کا ڈانس دیکھتے ہیں، اور کوئی منع کر دے، کوئی سمجھائے تو کہا جاتا ہے تم کس دور کی بات کر رہے ہو،
तुम दकियानूस हो, तुम पुराने जमाने की बात करते हो, थोड़े मॉडर्न बनो। मेरे भाइयों, जिस घर से हया चली जाए, जिस खानदान से हया चली जाए, वहां से ईमान भी चला जाता है। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, इन्नल हया वल ईमान कुरिना जमीअन, हया और ईमान दोनों साथ साथ रहते हैं। फैजा रुफिया अहदुहुमा रुफियल आखर, जहां से हया निकली वहां से ईमान भी निकल गया। आज हमारे घरों में शादी ब्याह के मौके पर क्या हालात होते हैं। आज हमारे घरों की लड़कियां, हमारी माएं, हमारी बहनें कैसा लिबास पहन रही हैं। आप बंबई जैसे शहर में रहते हैं, बताने की जरूरत नहीं है। आज हमारी औरतों के कपड़े ऐसे हो गए कि उनके कपड़ों को देखकर हया को भी हया आ रही। डॉक्टर मर गया, डॉक्टरी खत्म हो गई। इंजीनियर मर गया, इंजीनियरिंग खत्म हो गई। वजीर मर गया, वजारत खत्म हो गई। वकील मर गया, वकालत खत्म हो गई। बादशाह मर गया, बादशाहत खत्म हो गई। सुल्तान मर गया, सल्तनत खत्म हो गई। हाफिज कुरान मरेगा, कल कब्र से इसको उठाया जाएगा, इसके माँ बाप को बुलाया जाएगा, इसके माँ बाप के सरों पे नूरानी ताज सजाया जाएगा, जिसकी रोशनी चांद सूरज से भी ज्यादा। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन, ये अंबिया है? अल्लाह फरमाएगा नाना। ये औलिया है? अल्लाह फरमाएगा नाना। लोग पूछेंगे इलाहुल आलमीन, फिर ये कौन खुश नसीब लोग हैं जिनके सरों पे नूरानी ताज सजाया हुआ है? अल्लाह फरमाएगा, ये वो खुश नसीब माँ बाप है जिन्होंने दुनिया फानी के अंदर अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाया था। ला तअखुदुहु सिनतुन वला नौम। मेरे मुश्किल कुशा होने की एक निशानी ये है, मेरे हाजत रवा होने की एक निशानी ये है, मेरे खालिक और मालिक होने की एक निशानी ये है, मैं कभी सोता नहीं, कभी ऊंघता नहीं। मेरा रब कभी नहीं सोता। फरमाया लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अल्लाह फरमाता है जो कुछ आसमानों में है, जो कुछ जमीनों में है, अल्लाह फरमाता है वो सारा का सारा मेरे इख्तियार में है। आसमान मेरा, जमीन मेरी, चांद मेरा, सूरज मेरा, हवा मेरी, फिजा मेरी, दरिया मेरे, समुंदर मेरे, सारी कायनात का मैं तने तनहा मालिक हूँ। बादशाहत मेरी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। कितना भी बड़ा अमीर क्यों न गो, सदर ममलकत क्यों न गो, DYSP क्यों न गो, दुनिया का बड़े से बड़ा रईस क्यों न गो, अल्लाह फरमाता है तू भी मेरी पैदावार है, तुझे पैदा करने वाला भी मेरे सिवा कोई नहीं। तुझे मैं अपनी खुदाई कैसे मनवाऊं? आंख के अंदर एक छोटी सी पुतली रखी है काले रंग की, उसी पुतली के जरिए तू आसमानों में हवाई जहाज को उड़ा लेता है, उसी पुतली के जरिए दरियाओं में कश्तियां चला लेता है, उसी पुतली के जरिए कायनात के नजारे करता है, उसी पुतली के जरिए हुस्न जमाल के नजारे करता है, उसी पुतली के जरिए अपनी अम्मा को देखकर हज का सवाब कमा लेता है, उसी पुतली के जरिए अपने अब्बा को देखकर उम्रे का सवाब कमा लेता है। अरे ओ मेरे बंदे, आज तक समझ ना आया ये पुतली बनाई किसने? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो, ऐलान कर दो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकेला है, अहद। अल्लाह एक नहीं, एक तो वाहिद से का तर्जुमा होगा, अल्लाह वाहिद, अहद, अकेला, तन्हा, कोई उसका साजी नहीं है। अल्लाह समद, समद उसको कहते हैं कि जिसका कोई सहारा लिया जाए, जिसके सहारे से कोई चीज कायम हो। अल्लाह कायम बिज़ात है, अपनी जात से कायम है, पूरी कायनात उसने थामी हुई है, वो चला रहा है। आसमानों और जमीनों को उसने थामा हुआ, अनजालता, कहीं अपनी जगह से हट ना जाए। आपको मालूम है कि ये अजीम सैयारे और ये अजीम जो गैलेक्सीज हैं, इनकी असल
قرآن کریم میں ایک جگہ شیطان لعین نے قسم کھائی، میں دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آ کے بہکانے کی کوشش کروں گا، پیچھے سے آؤں گا، غرض ہر طرف سے آ کر تیرے بندے کو ناشکرا بناؤں گا۔ مالک کائنات نے مقابلے میں قسم کھائی۔ اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں، اور شیطان مردود، میرے بندے کے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہوں، پہاڑ کے وزن کے برابر ہوں، درختوں کے پتوں کے برابر ہوں، ساری زمین کے ذرات کے برابر ہوں، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی الوہیت کی قسم، مجھے اپنی شان کبریائی کی قسم، مجھے اپنی وحدانیت کی قسم، مجھے اپنی بے نیازی کی قسم، میرا بندہ کتنا ہی گناہگار ہوگا، سر جھکانے کی دیر ہے، میں معاف کرنے کو تیار ہوں۔